یہ چھوٹی کتابوں سے نہیں، کتب غیبت اٹھا کے دیکھو، سفرنامے اٹھا کے دیکھو، 3 جگہ پہ برمودا ٹرائی اینگل، پڑھے لکھے آپ نوجوان کی صحیح فرمائے، میامی کی مشرقی سائڈ پہ امریکہ کی ریاستوں میں سے ایک ریاست، اسے گرین لینڈ بھی کہا جاتا ہے اور سبز کہا جاتا ہے، یہاں سے سبز روشنی نکلتی ہے، سبز کو عربی میں خضرا کہتے ہیں، جسے جزیرہ خضرا کہتے ہیں اسے انگریز گرین لینڈ کہتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک جزیرہ نہیں، یہاں پہ 365 جزیرے ہیں اور ابھی تک امریکہ نے 20 جزیرے دریافت کی، وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا جب تک وہاں سے اجازت نہ ہے۔ اگلی سطر نہیں ہے، میں آپ یہ سمجھے کہ میں نے کسی ایک کتاب سے پڑھا ہے اور پڑھ دیا، اس ممبر کی عزت کی قسم میں سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ آپ کے چہرے کی خوشی کے لیے آپ کو دینے لگا۔ مولا سے کسی بندے نے پوچھا تھا غیبت میں اس دور میں ظہور سے بعد میں اس دور میں پوچھا تھا، مولا وہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں شیعہ؟ فرمایا جتنے زمین پہ ہیں نا اس سے کہیں زیادہ وہاں پہ۔ کسی کو مولا اتنے زیادہ وہاں پہ تو یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا جو یہاں مر جاتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ وہاں جا کے زندہ ہو گیا، نہیں یقین آیا پڑھوں حدیث من مات علی حب آل محمد، تم قید ہو وہ عذاب۔ مومن مرتا ہے قبر میں پہلے علی کو دیکھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے بارہویں کو دیکھتا ہے۔ قبیلہ بربر کے کچھ لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تجارت کی غرض سے گئے تھے، 5-10 منٹ مجلس لمبی ہو جائے تو یہ قبیلہ بربر کے لوگ جو ہیں وہ تجارت کے لیے وہاں پہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ پہنچے، یہ ملا علی زین خوازندہ زین العابدین انہوں نے اپنے سفرناموں میں اس کو لکھا اور غیبت کی کتابوں میں اس واقعے کو بڑا مفصل انداز میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اگر پورا واقعہ بھی پڑھوں گا تو 1 گھنٹے کا واقعہ، میں مختصر کروں۔ قبیلہ بربر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے تو ہم سفر تجارت لے کے گئے، سامان تجارت لے کے گئے تھے، تو ہمارا کشتی بھٹک گئی سمندر سے، ہم کسی ایسی بندرگاہ پہ پہنچ گئے جو ہم نے پہلے کبھی دیکھی، مگر جو ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے وہاں پہ جا کے جب رکے کنارے پہ، ہمارا کنارے پہ رکنا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ہر ملک کی بندرگاہ پہ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس ملک کے اندر داخل ہونے کا لائسنس، پرمٹ، سامان تجارت بیچنے کے کچھ کاغذات دیکھتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ رکے تو وہاں پہ ہم نے ایسے کوئی سپاہی نہیں دیکھے۔ ہم ایک شخص کو بلا کے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا اس شہر کو کہتے ہیں مبارکہ، مبارکہ نام ہے شہر۔ کہنے لگے کہ ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمارے پاس سامان تجارت ہے، اگر ہم تمہارے ملک میں بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بیچ سکتے ہو اگر ہمارے ملک کا حاکم تمہیں اجازت دے۔ واہ واہ۔ جب انہوں نے کہا نا حاکم اجازت دے دی تو ہم نے کہا کہ حاکم تک اب کہاں تک رسائی ہوگی، حاکم کو کیسے ملیں گے؟ انہوں نے کہا شہر کے اندر جاؤ مل لو۔ کون لے کے جائے؟ انہوں نے کہا جاؤ سامنے شہر ہے مل لو۔ وہ کہتے ہم اترے تو ہمیں کسی نے ملا، ہم چلتے 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 چلے گئے، جب ہم گئے کوئی محل نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک مسجد سفید، اس کے اندر ایسی ہریالی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے دنیا کی ساری نعمتیں سے۔ جن بازاروں سے ہم گزر رہے تھے وہ بازار اتنے کشادہ تھے اور دکانیں تھی، دکاندار نہیں تھے۔ موسم اتنا بہترین تھا کہ ہم نے ایسا موسم زمین پہ کرنا۔ اس شہر کی خوبصورتی جو سفرنامے میں لکھی ہے وہ میں بتاؤں تو وہ لمبا، بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی شخصیت ہے جو اس عبادت گاہ کے حجرے میں ایک کتاب لکھ رہی ہے۔ ہم نے ان سے جا کے کہا کہ ہم تاجر ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ کہتے بھٹک گئے ہیں، سامان بیچنا چاہتے ہیں۔ وہ مسکرا کے کہتے یہاں کون خریدے گا؟ کہنے کا جی کوئی خریدار تو مل جائے گا۔ انہوں نے کہا تم میں سے اہل کتاب کتنی؟ وہ کہتے ہم 14 لوگ تھے، اس میں سے 5 یہودی اور عیسائی تھے۔
کہا کہ ہم مسلمان. ہمیں کہا جی 5 اہل کتاب ہے باقی مسلمان. انہوں نے کہا جو اہل کتاب ہے وہ جزیہ دیں اور پھر تجارت کریں، کیونکہ یہاں کافروں کو بغیر جزیہ کے تجارت منع ہے. ہم نے کہا جی وہ جزیہ دیں گے. انہوں نے کہا جو مسلمان ہیں جزیے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے تجارت کر سکتے. میں سفر نامہ سناؤں، کتب غیبت میں ان کو واضح انداز اور مفصل انداز میں لکھا گیا. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ بغیر اجازت کے بغیر جزیے کے تجارت کرتے. کہتے ہیں ہم مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے پاک کا جزیہ دیتے ہیں، ہم 14 وقت تجارت کرتے. انہوں نے سر اٹھا کے کہا تو مسلمان ہو، کلمہ سناؤ. کہتے ہم نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کہتے انہوں نے کہاں رکھا. ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہم چپ ہو گئے اور وہ کچھ اور سننا چاہ رہے تھے. میں پاک خدا میں کتاب پڑھ رہا ہوں. جب ہم نہ بولے تو انہوں نے آنکھیں کھول کے کہا وہ گواہی کیوں نہیں دی جس کی وجہ سے دونوں قبول ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے تو ایسی گواہی کبھی نہیں. انہوں نے کہا کس امام کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم میں سے 4 نے کہا ہم شافعی ہیں اور 5 نے کہا مالکی ہیں. جب کہا ہم شافعی اور مالکی ہیں، انہوں نے کہا وہ کون تھے؟ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ہمارے آئمہ اور یہ پوچھے کون تھے. انہوں نے فوراً دوسرا سوال کیا یہ جو انما یرید اللہ کی آیت ہے ان میں ان کا ذکر ہے؟ ہم نے کہا نہیں. اچھا انما ولیکم اللہ والی آیت میں ان کا ذکر ہے؟ وہ کہتے ہم بولے نہیں. یہ جو قرآن کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یہ انہیں کہا ہے؟ کہتے 30 آیتیں پڑھی انہوں نے، ہمیں 30 کا جواب نہیں میں دیا. کہہ لیں گے جن کا قرآن میں ذکر ہی نہیں تم انہیں امام کیوں مانتے ہو؟ دلیل اتنی اچھی تھی ہم قدموں میں گر گئے. ہم نے کہا ہمیں وہ کلمہ دیں جو آپ چاہتے ہیں. کیا انہوں نے مجھے کہا ہمیں کلمہ تلقین کیا. ہم نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اسلام کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد ہم نے کہا ہم شہر میں تجارت کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس شہر میں کوئی نہیں خریدے گا، یہاں کوئی خریدار نہیں ملے گا، جانا چاہو تو اس سے آگے چلے. ہم نے کہا یہ شہر کس کا ہے؟ کہنے لگے میرا نام طاہر ہے. واہ بھائی واہ. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں یبن صاحب العصر والزمان ہوں. میں امام زمانہ کا بیٹا ہوں. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اس سے آگے چلے جاؤ، اس کے آگے ایک شہر ہے جس کا نام زوہرہ ہے. کہاں سے جائیں؟ فرمایا خشکی سے جاؤ گے 25 دن لگیں گے، سمندر سے جاؤ گے 12 دن لگیں گے. وہ کہتے ہم کہیں کہ وہاں، میں کہا وہاں جاؤ. وہاں پر امام کا دوسرا بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. اس سے آگے 2 مہینے کی مسافت ہے. پھر ایک اور شہر ہے جس کا نام ازالون ہے. وہاں پر امام کے بیٹے ہاشم کی حکومت ہے. اس سے آگے اور چلے جانا، اس شہر کا نام سامنیہ ہے. وہاں پر امام کے بیٹے یحییٰ کی حکومت ہے. اس سے اور آگے چلے جانا، اس شہر کا نام بناتیہ ہے. اس میں امام کے بیٹے عبد الرحمن کی حکومت ہے. ان سارے ملکوں کے درمیان ایک جزیرہ ہے جسے خضرا کہتے ہیں. اس کی مرکزی مسجد میں جاؤ، وہاں امام کا پڑپوتا شاہ شمس نماز پڑھا. مگر جب امام کے پڑپوتے کے پاس گئے تو ہم نے جا کے پوچھا کہ کیا آپ نے امام کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ آواز سنی تھی. مولا کے فرزندان جو مختلف جگہوں پہ میں نے 5 ملکوں کے نام اور 5 امام کے شہزادوں کے نام بتائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم امام کی حقیقی زیارت سے مشرف نہیں. مولا کی حقیقی زیارت کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے. مولا فرماتے ہیں ہم ہر کسی سے ملتے ہیں اس کے تصور کے مطابق. حقیقی اگر امام کا چہرہ نظر آ جائے تو پھر غیبت کا تصور ختم غیبت تو ختم ہو گئی نا، پھر تو وہ ظاہر ہو گئے. امام فرماتے ہیں ملتے ہم ہر کسی سے
لیکن ملتے ہیں اس کے تصور اور معرفت کے مطابق. مولا فرماتے جب ہم ظہور کریں گے تو ہمارا ہر شیعہ ہمیں دیکھے گا کہ ہم نے تو پہلے آپ کو دیکھا ہوگا.